اور پھر ایک ایک کر کے اللہ عز و جلال نے مختلف اوقات میں وحی کا نزول فرمایا اور ثابت کیا کہ مرد اور عورت یہ تخلیقی اعتبار سے برابر ہیں. مت سمجھو کہ ایک انسان ہے ایک حیوان ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جان سے پیدا کیا، سب آدم کی اولاد، وہ مرد ہے یا عورت، بلکہ خود عورت کو بھی اللہ جلال نے حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. تو اللہ نے تخلیقی اعتبار سے برابری کو وحی بنا کے بتایا. بہت سارے الزامات تو یہاں سے ظاہر ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اعتبار سے بھی دونوں کو برابر کرا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا انسانیت میں برابری کرتا. یہ قبیلے جو تمہارے بنائے ہیں تعارف کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، جھگڑے کے لیے نہیں. کوئی قبیلہ کسی سے اچھا نہیں. اچھائی کا ایک ہی معیار ہے، وہ ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، وہی کائنات سے سب سے بہتر. اللہ عز و جلال نے پھر تذکرے میں برابری وہی آئی. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات. مسلمان مردوں کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی عورتوں کا تذکرہ ہے. اگر مرد مومن ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ روزے دار ہو سکتے ہیں تو عورتیں بھی روزے دار ہو سکتی ہیں. خشوع اختیار کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں. صبر کرنے والے اگر مرد ہیں تو عورتیں بھی صبر کرتے ہیں. تو اللہ نے تخلیق میں برابری، انسانیت میں برابری اور تذکرے میں برابری بھی نازل کی. پھر اللہ عز و جلال نے عزت اور حرمت کی برابری اتار دی. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. اس سے مردوں کی حرمت ہے، عورتوں کی بھی حرمت ہے. وہ ماں ہو یا خالہ ہو یا پھوپھو ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، اس کی بھی حرمت ہے. تو اللہ عز و جلال نے دونوں کی قدسیت بھی برابر کر دی. اس کا مرد معزز ہے، اسلام کے اندر عورت ہے. پھر اللہ عز و جلال نے تعلیم و تربیت میں بھی برابری ان کو دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں تشریف لائی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما. مرد تو غالب آتے، آپ ان کو ہر وقت وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ہمارا حق نہیں.
ہمارے لیے بھی دن خاص کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابیہ کے گھر میں جمع ہو جانا، وہاں آ کے آپ کو بھی تعلیم و تربیت کا یہ جو پہلو ہے پیش کروں گا اور آپ کو بھی رہنمائی. تو تعلیم اور تربیت بھی اس میں بھی مرد اور عورت کو شریعت برابر کرا دے گی کہ تربیت اور تعلیم کا حق صرف مرد کا نہیں ہے، یہ عورت کو بھی ملنی چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ عز و جلال نے مزید عظمت دینے کے لیے مرد اور عورت کو تحفے اور تصرف میں بھی برابری کرا دی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بشیر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ. ان کی ایک بہن کی بھائی ہے. باپ نے بیٹے کو زمین کا گفٹ کیا. بی بی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں اس وقت راضی میں نہیں جب تک اللہ کے رسول گواہ نہیں بنے. زوجین اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو. اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو ایک زمین کا ٹکڑا گفٹ کیا. آپ نے فرمایا کیا بقیہ اولاد کو بھی دیا ہے؟ کون سی بقیہ اولاد؟ صرف ایک. کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا انی لا اشهد على جو میں الظلم پہ گواہ نہیں کر سکتا. یا اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے دو. اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کیجیے. تو زندگی میں اگر والدین گفٹ کرنا چاہے تو مرد اور عورت بیٹے اور بیٹیوں کو برابر کرے. اللہ جلال نے یہاں بھی مرد اور عورت کو برابر دے. پھر اللہ جلال نے مسئولیت دینی دونوں کو برابر کرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے. والرجل راع فی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ. گھر کے متعلق مرد ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. اور عورت بچوں کی پرورش اور گھر بار کی ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. دونوں کی مسئولیت برابر. شریعت نے جو ایمانی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے شرعی احکام کو دنیا تک پہنچانا ہے. اس میں بھی مرد اور عورت کی ذمہ داری برابر ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. مومن مرد مومنوں کے لیے بھائی بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، ولی بھی ہیں. اسی طرح مومنہ عورتوں کے لیے مددگار بھی ہیں. کس بات پہ؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ جلال نے مردوں اور عورتوں کو اس ذمہ داری میں برابر کرا دیا. پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ رومی کہا کرتے تھے کہ عورت تو حقدار ہی نہیں وراثت کے حقدار تو صرف مرد ہیں، اور مردوں میں بھی وہ جو تلوار اٹھاتے ہیں. عورت کی کیا حیثیت ہے؟ شریعت نے وراثت کے حصے تو الگ تقسیم کیے لیکن وراثت لینے میں دونوں کو برابر کر دیا کہ وراثت مرد بھی لے گا تو عورت بھی لے گا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان
نصيبا مفروضا. یہ حصہ اللہ نے فرض کرا دے. کوئی راستہ نہیں ہے، نہ انٹرنیشنل مسکینوں کے لیے کوئی راستہ ہے جو اچھے بڑے کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں اور جا بیٹھتے ہیں اپنی بہن کے گھر، بہنا معاف کر دے. کوئی راستہ نہیں. کوئی راستہ نہیں ہے کہ کوئی ظالم اٹھ کے بہن بیٹی کا حصہ کھا جائے، اور کوئی راستہ نہیں ہے کسی والد اور ماں کے لیے بھی کہ وہ اپنی ماں اپنے بچوں کی محبت میں آ کے زندگی میں بیٹوں کے نام سب کچھ کروا جائے. کوئی راستہ نہیں. بلکہ دو آیتیں ہیں، اس کو ہر شخص کو یاد رہنی چاہیے. ان سارے کے سارے مسئلے کو وراثت کی تقسیم کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. جس نے اس کی پاسداری کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اس کی پاسداری نہ کی وَيَتَعَدَّ حُدُودًا اور حدود کو پامال کیا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، یہ جہنم میں جائے گا جہاں ہمیشہ ہمیشہ